اب تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا. مجھے پتا ہے تم چن چن کے لوگوں کو مارو گے. کتنے مارو گے, کتنے مارو گے. اگر مارنے سے مسئلہ حل ہو جاتا نا تو ہٹلر بھی مسئلہ حل کر لیتا. مارنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بڑی بڑی سلطنتیں بنی اس دنیا میں, انہوں نے لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ مارے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. تم تو نفر ہو, تم کتابیں نہیں پڑھتے ہو. یہ بادشاہ اور لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ ان کو سمجھاؤ, کتابیں اٹھا کے دیکھ لو. اس دنیا میں بڑے بڑے جہشین آئے, انہوں نے بڑی بڑی نسلیں پالی, انہوں نے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فوج رکھی, اور اس فوج سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہتے لوگوں شہریوں کو قتل کیا. اس کے بعد بھی ان کا اقتدار قائم نہیں رہا. ایک دن آئے گا تو مٹ جائے گا. میں پھر بھی کہتا ہوں, میں نہیں اس حق میں ہوں کہ تم مٹو, تم رہو, لیکن عقل سے رہو, شعور سے رہو. تمہارا جو کام ہے وہ کام کرو. کسی بھی ملک میں جو فوج ہوتی ہے اس کا کام اس ملک کا ڈیفنس ہوتا ہے. اس ملک میں رائے عامہ کا کام کرنا ہوتا ہے. اس ملک میں نیشنل ڈیزاسٹر جو آ جائے ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. وہ کوئی شک نہیں آپ کی فوج کرتی ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آپ کی فوج کرتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی کرپشن کرتے ہو تم لوگ. زلزلہ آیا تو اس میں بھی تم لوگوں نے کرپشن کی. لوگوں کی بھیڑ بکریاں چرا کے کھائی ہیں کشمیر میں تم لوگوں نے. ہم نے اگنور کیا کہ چلو ٹھیک ہے, پاک فوج ہے, پاک فوج ہے. ہزاروں غلطیاں تم لوگوں نے کی. زلزلے میں تم لوگوں نے کشمیریوں میں بہت عورتوں کی بے حرمتی کی. ہم نے اگنور کیا کہ چلو ٹھیک ہے, پاک فوج ہے. لیکن وائی جنریشن جو تھی نا, یہ پھر بھی برداشت کر لیتی تھی تمہیں. زی نہیں کرے گی. اور الفا تو سوچو ہی نا. الفا جنریشن جو ہے نا, وہ فوجی کو ایک فوجی ہی سمجھتی ہے, اس کو لیڈر نہیں سمجھتی. اگر تم نے لیڈر بننے کا شوق ہے, تم وردی اتارو, آؤ میدان میں الیکشن لڑو, حق لو, لیڈر بنو. مجھے کسی شخصیت سے اختلاف نہیں ہے, مجھے تمہاری مینٹلٹی سے اختلاف ہے. منظور پشتین نے ایک بات کہی تھی کہ یہ جو جرنل ہے نا, یہ ملک کو اپنے دماغ کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. نہیں, ایک جرنل کے مطابق ملک نہیں چلتا. ایک دماغ کے مطابق تو ایک گھر نہیں چلتا. تم ملک چلانے کی بات کرتے ہو سالو. ایک ہاسپٹل ایک مینٹلٹی کے مطابق نہیں چلتا, ٹھیک ہے. ایک فیکٹری ایک مینٹلٹی کے مطابق نہیں چلتی. اور تم ڈفر ایک ملک ایک مینٹلٹی کے مطابق چلانا چاہتے ہو. ایک آتا ہے تو وہ اپنا نظریہ پیش کر لیتا ہے, دوسرا آتا ہے تو اپنا نظریہ پیش کر لیتا ہے, تیسرا جنرل آتا ہے تو وہ اپنی ترمیم لے آتا ہے, چوتھا جنرل آتا ہے تو وہ اپنی ترمیم لے آتا ہے. یہ آئین ہوا کہ تمہارا دگڑ دلہ بنا دیا تم لوگوں نے پاکستان کا آئین کو. مطلب جو بھی آئے وہ اپنے الو سیدھا کرنے کے لیے آئین میں ترمیم, آئین میں ترمیم, اس کے لیے آئین میں ترمیم, اس کے لیے آئین میں ترمیم. یار مذاق کیا بنا دیا اس نسل کو. وہ نسل جاگ چکی ہے اور ابھی تم سے حساب مانگ رہی ہے.